سخن ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے سمندر کے انتہا کو کون ناپ سکے؟ دینے والا خدا ہے، لینے والا رسول ہے۔ اللہ کے بہت سارے رازوں میں سے ایک راز علم غیب مصطفیٰ بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا علم عطا ہوا، کتنا غیب جانتے تھے، یہ امت کا بحث کا موضوع نہیں ہے۔ بس ہمیں اتنا ہی یقین رکھ لینا چاہیے جو بریلی کے امام نے ہمیں یوں سکھایا ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آپ کی نگاہ اثر میں کون سی ایسی چیز ہے جو مخفی ہے، جو چھپی ہوئی ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا؟ نہاں کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، پوشیدہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا کیے، ان معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ آپ کا علم غیب بھی ہے۔ مجھے یہاں پر اس موضوع پر گفتگو اس لیے بھی کرنی ہے کہ زمانے کے گزرتے گزرتے کچھ اسلام میں ایسے خیالات بھی پنپنے لگے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا سرے سے انکار کر دیا۔ اور بعض جماعتیں تو وہ ہیں جو غیب کو مانتی ہیں لیکن وہ ناپتی ہیں، اتنا تھا اور اتنا نہیں تھا۔ یہ سب بدعات ہیں، یہ سب نئی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں۔ فرقے میں نئی تعلیمات آئی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا غیب تھا، اتنا غیب تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے علم کو جج کون کرے جو ان سے بڑا عالم ہو؟ کیا کوئی امتی اپنے رسول کے علم کو ناپ سکتا ہے؟ اب یہاں سے میں آپ کو قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں اور اقوال سلف صالحین کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا، امت کے سابقہ علماء سے لے کر صحابہ تک کا عقیدہ کیا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو لے کر۔ اور آج اگر یہ ہمارے زمانے میں فتنے کا باعث بن گیا، آپس میں جھگڑے اور نزاع اور جنگ و جدال کا باعث بن گیا، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ نکلا کہاں سے ہے، جبکہ صحابہ میں اس بات پر کسی کا اختلاف نہیں تھا کہ حضور کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ اس پر کوئی ڈسکشن آپ حدیث کی کتابوں میں نہیں دکھا سکتے کہ صحابہ آپس میں جھگڑتے تھے کہ حضور کو اس بات کا غیب تھا کہ نہیں تھا، کبھی نہیں۔ بلکہ صحابہ تو صحابہ ہیں، اس زمانے کے جو مشرکین تھے، جو کافر تھے، ان کا بھی عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں دیتا ہے، ان کا بھی عقیدہ تھا۔ بات تو یہی ہے، کئی لوگ آ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غیب کی خبریں پوچھتے تھے۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو فلاں چیز بتا دیجئے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو فلاں چیز بتا دیجئے۔ تو ان کا حضور کے پاس آ کر کے اس طرح سوال کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کافروں کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی غیب کی خبریں جانتا ہے۔ صحابہ کی تو بات چھوڑیں، صحابہ میں تو کبھی یہ بات ڈسکشن میں آئی نہیں، لیکن 14 صدیوں کے بعد امت اس حال سے گزر رہی ہے کہ ان میں بھی کچھ بنام علماء ایسے لوگ آئے جنہوں نے باضابطہ فرقوں کی بنیاد رکھی اور کتابوں میں لکھ مارا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی، یا دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو 1400 سال کے بعد بعض مولوی کہلانے والے حضرات نے لکھ دیا یا گڑھ لیا اور امت کو اسی بات پر پریشان کر دیا، جماعتیں پیدا ہو گئی۔ لیکن میرے عزیزو، ہم جو آج تک عقیدے پر ہیں، الحمدللہ یہ وہی ہے جو 14 صدیاں پہلے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ وہ اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ قرآنی آیات بھی اس بات کی شاہد ہیں۔ چند ان کے جو اعتراضات ہیں، میں آج پوری علمی گفتگو آپ سے کروں گا، تھوڑا ذہن کو تیار رکھیں، دلائل کو بھی سمجھیں۔
اس لیے کہ صرف سنی سنائی بات پر یقین کر لینا یہ سنی کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔